بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ سامعین گرامی قدر اجتماعاً بآواز بلند آ رہے صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک الحق المبین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا بالقاسم محمد، اللہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، خصوصاً علی سیدۃ النساء العالمین، البتول الطاہرۃ الرشیدہ، المغضوبۃ حقها، المجہولۃ قدرها، الممنوعۃ ارثها، المخفیۃ قبرها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب لعنها، صبت على الأيام سرنا لياليا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، خصوصا اللهم الآن قاتلي فاطمة الزهراء، اما بعد، قالت فاطمة الزهراء حبب إلي من دنياكم ثلاثة، تلاوت کتاب اللہ والنظر فی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں، شہادت مخدوم کونین کے حوالے سے منعقد کی جانے والی ان سہ روزہ مجالس عزا کے سلسلے میں آج ہم اپنی دوسری تقریر کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سنامہ کلام میں خاتون جنت کا قول کل بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا تھا، اور آج بھی بی بی کے گولڈن ورڈز کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا ہے۔ کل کی تقریر اور اس کا سرنامہ کلام کے جملوں کا ترجمہ آپ کے حافظے میں موجود ہوگا۔ وہ معزز سننے والے جو آج اس سلسلہ تقریر کو جوائن کر رہے ہیں، ان کے لیے روانی سے بی بی کے الفاظ کے ترجمے کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنے سلسلہ فکر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ تمہاری اس دنیا میں مجھے تین چیزیں عزیز ہیں: تلاوت و کتاب اللہ، کتاب الہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، والنظر فی وجہ رسول اللہ، اور دوسری چیز بی بی کو کیا پسند ہے؟ چہرہ رسالت پہ نظر کرنا۔
رخ انور نبوت کو دیکھنا، اور تیسری چیز بیوی کو کیا پسند ہے؟ والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا انفاق کرنا، چیریٹی فی سبیل اللہ۔ کل ہم نے اجمالاً گفتگو کی بیوی کی اس نصیحت کے حوالے سے کہ جو بیوی نے 3 چیزوں کے حوالے سے ہمیں دی، اور پہلی منزل کیا تھی کہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنا بیوی کو عزیز ہے، اجمالاً ہم نے کل دیکھا۔ اور دوسری چیز جو بیوی کو پسند ہے، محبوب خدا کی محبوب بیٹی کو اس کائنات میں جو اشیاء محبوب ہیں اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرہ انور کی زیارت کرنا۔ اور دیکھیے یہ وائس ورثہ ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ فقط سیدہ عالم کو محبوب نہیں ہے کہ چہرہ رسالت کی زیارت کریں، رسول اکرم کو بھی محبوب ہے کہ چہرہ سیدہ عالم کی زیارت فرمائے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ اب الحمدللہ کل بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا، ہر مجلس سے پہلے، ہر محفل سے پہلے، شب جمعہ میں ہم حدیث کسا کو تلاوت کرتے ہیں، لیکن کل کے الفاظ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گی کہ اس ٹرائنگ ٹائم میں، جو کووڈ کا زمانہ ہے، جو کورونا کی سپریڈ کا زمانہ ہے، علماء حق یہ کہتے ہیں کہ روزانہ حدیث کسا کو تلاوت کیجئے، اور پنجتن اطہار کے حصار میں خود کو بھی دیجئے، گھر والوں کو بھی دیجئے، تمام مومن و مومنات کو دیجئے۔ دیکھیے حدیث کسا نے ہمیں بتلایا کہ بی بی کو بابا کا چہرہ دیکھنا کتنا عزیز ہے۔ میں بہت آہستہ آہستہ چلوں گا، اور جو چیزیں آج کور نہ ہو سکی انشاءاللہ کل ہم انہیں مکمل کریں گے۔ حدیث کسا جب آپ پڑھتے ہیں تو آغاز حدیث کسا کیا ہے کہ رحمت العالمین داخل خانہ سیدہ ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اور داخل ہوتے ہی اپنی چہیتی بیٹی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، یا فاطمتو انی اجد فی بدنی ذوفا۔ یہی حقیقت ہے نا، اور یہی الفاظ ہیں حدیث کسا کی جو آپ کو ازبر ہیں، اس لیے کہ حدیث کسا ہمارے عقیدے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر حدیث کسا کو نہ سمجھا تو نہ پنجتن سمجھ میں آئیں گے، نہ ان کے صدقے میں بننے والی کائنات سمجھ میں آئیں گے۔ انی لا اجد فی بدنی ذوفا، اے بیٹا سیدہ مجھے اپنے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ میرا موضوع حدیث کسا کی فضیلتوں کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن چونکہ بات ہے کہ بی بی کو بابا کے چہرے کی زیارت کرنا پسند ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کلام رسالت کی بلاغت میں نظر کی جائے۔ رسول یہ نہیں فرماتے کہ انی اجد فی جسمی ذوفا، کہ میرے جسم میں ذوف ہے۔ رسول فرماتے ہیں انی اجد فی بدنی ذوفا، میرے بدن میں ذوف ہے۔ اور علم رسالت متقاضی ہے کہ رسول بدن کہیں، جسم نہ فرمائے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے لیے قرآن نے ضمانت دی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے۔ اس کا ایک ایک لفظ وحی الہی کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، ایک ایک لفظ حکم الہی کے تابع اور حکم الہی کے تحت زبان رسالت سے نکلتا ہے۔ تو رسول یہ نہیں کہتے کہ انی اجد فی جسمی ذوفا،
رسول فرماتے ہیں انی اجد فی بدنی ذوفا، میرے جسم میں ذوف نہیں ہے، میرے بدن میں ذوف ہے۔ اگر دنیا مقام رسالت کو سمجھنا چاہے، اور کون روایت کرتا ہے؟ حدیث قصہ کو شہزادی کونین روایت کر رہی ہیں، تو شہزادی کونین نے دنیا کو بتلایا کہ میرے بابا کی زبان رسالت سے ادا ہونے والا جملہ کیا تھا۔ اس کی روشنی میں میرے بابا کے مقام رسالت کو بھی دیکھنا، ان کی بشریت کو بھی پہچاننا۔ توجہ رکھیے گا، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ذوف ہے، بلکہ کیا آواز دی کہ میرے بدن میں ذوف ہے۔ صاحبان علم و معرفت ہیں، پوری مجلس اس جسم اور اس بدن پہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں دو جملوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے، اگر جسم اور بدن کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے تو رسول کا یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی سامنے مجسم کھڑا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک کیا ہے؟ جسم ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر، تکرار عرض کر رہا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک یہ پورا کا پورا جسم ہے۔ اور علماء حکمت میں بیان کیا کہ اگر اسی جسم میں سے سر کو جدا کر دیا جائے تو جو باقی بچتا ہے اسے بدن کہا کرتے ہیں۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ اسے بہتر صلوات ہدیہ کیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ جسم میں سے سر کو جدا کر دیا جائے تو جو باقی بچتا ہے اسے بدن کہتے ہیں۔ دیکھیے، اسی سر کے اندر بہت سے اعضاء ہیں، اسی میں دہن بھی ہے، اسی میں ناک بھی ہے، اسی میں کان بھی ہے، اسی میں آنکھیں بھی ہیں، اور اسی جس سر کے اندر دماغ بھی ہے جو سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، یہ دماغ بھی سر کے اندر موجود ہے۔ تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے جسم میں ذوف ہے، رسول یہ فرماتے کہ میرے بدن میں ذوف ہے۔ اگر رسول یہ فرما دیتے کہ میرے جسم میں ذوف ہے تو امت کو حق تھا کہ ذوف ذہن رسالت کی طرف توجہ جاتی، لیکن رسول نے فرمایا کہ میرا جسم ضعیف نہیں ہوتا ہے، میرا بدن ضعیف ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ کہ میرے بدن میں ذوف ہے، ایتین بالکسیٰ الیمانی، میری یمانی چادر لاؤ اور مجھے اڑا دو، مجھے کسی منزل تک پہنچنا ہے۔ لیکن کل بھی میرا جملہ تھا، میری فکر جو میں بچوں کو دینا چاہتا تھا کہ یہ ایام فاطمیہ ہمیں رسمن منانا نہیں ہے، بلکہ ان ایام کو اپنے لیے ایک ریفریشل کورس سمجھ کر کہ رب نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ بارگاہ سیدہ عالم میں حاضر ہو کر ہم اپنی فکر کو بھی جلا دیں، اپنے علم کو بھی بڑھائیں، اپنے عمل کو بھی بڑھائیں، اور اس معاشرے کی طرف بڑھیں جو معاشرہ سیدہ عالم دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ولایتی معاشرہ، وہ رحمانی معاشرہ، وہ مصطفی معاشرہ، وہ عالوی معاشرہ کہ جس کی بنیاد بنت رسول خدا نے 14 صدیوں پہلے رکھ دی تھی۔ ذرا محترم، رسول کو بی بی نے چادر دی، اب بی بی کا فیض کس طرح سے ہمیں مل سکتا ہے؟ How we have to build up a character۔ بی بی کی طرف اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں بی بی، کل بھی میرا جملہ تھا کہ فقط زنان عالم کے لیے ریفارمر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہر بسنے والا شخص جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر در سیدہ پر آ جائے اور ہدایت کو حاصل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور کیوں میں نے جملہ کہا؟ ہدیہ کروں، مجھے بیان نہیں کرنا تھا۔ دیکھیے، ایک امام کا نہیں، 3 ائمہ کا ایک جملہ ہے۔ میرا 5واں امام امام محمد باقر علیہ السلام، میرا 6واں امام اور میرا 11واں امام، 3 اماموں کا یہ جملہ ہمیں تواتر کے ساتھ معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے، اور آپ کے ذہن عالیہ میں معصوم کا جملہ موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق،
ہم خلق خدا پر حجت خدا ہیں، وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہم جو خلق خدا پر خدا کی حجت ہے، ہم خدا کی حجتوں پر ہماری جدہ فاطمہ زہرا حجت الہی ہے۔ تو جو بی بی 11 اماموں کے لیے حجت ہے، وہ فقط زنان عالم کے لیے حجت نہیں ہے، دنیا کے ہر مرد کے لیے حجت الہی ہے، ہر بسنے والے کے لیے حجت الہی ہے۔ اور پھر میرے زمانے کا امام یہ فرماتا ہے، فرزند زہرا کا جملہ ہے، مہدی فاطمہ یہ فرماتے ہیں، وفی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، جس امام کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ امام یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے میری جدہ بنت رسول خدا کی زندگی بہترین نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس بی بی کی زندگی زمانے کے امام کے لیے نمونہ عمل ہے، اس امام کی رعیت میں رہنے والے بسنے والے ہر شخص کے لیے بی بی کی زندگی ایک نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن ہم کس طرح سے اس اسٹیج پر پہنچے کہ ہم بی بی کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ چادر دی شہزادی نے لا کر، بابا چادر کے نیچے گئے، کچھ بھی نیا نہیں ہے، لیکن ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں حدیث قصہ کو سمجھنا ہے، حدیث قصہ کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہی چادر کے نیچے گئے، بی بی کہتی کہ میں نے بابا کے چہرے کی طرف نظر کی۔ بی بی کو بابا کا چہرہ دیکھنا عزیز ہے۔ اب جو شہزادی نے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو بی بی کا جملہ کیا ہے کہ میں نے بابا کے چہرہ اقدس سے ایک نور ساطع ہوتے دیکھا۔ اور کیسا نور؟ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، ایسا لگتا تھا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ توجہ رکھے گا، بابا کا چہرہ دیکھنا عزیز ہے۔ دیکھیے، دیکھنے والا ہو تو ایسا ہو کہ جب آسمان پر سورج چمک رہا ہو اسے اس وقت بھی مہتاب رسالت نظر آ رہا ہو، قمر رسالت نظر آ رہا ہو۔ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، بابا کے چہرے سے ایک نور ساطع دیکھا، ایسا نور جیسے ماہ کامل کی روشنی ہوتی ہے، دا فل مون لائٹ، بدر کامل، 14ویں رات کا چاند جس طرح سے چمکتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے بابا کے چہرے سے ایسا نور ساطع دیکھا۔ اچھا، روک رہا ہوں چونکہ مکتب ہے، مدرسہ ہے، بہت سے بچے یہاں مدرسے سے وابستہ ہیں۔ رضا بھائی تشریف فرما ہے، بہت خدمات ہیں ان کی علمی حوالے سے اور اس مکتب کے حوالے سے۔ دیکھیے، حدیث قصہ کو ہم روایت کرتے ہیں جناب سیدہ کے حوالے سے، عن جابر ابن عبداللہ انصاری، کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے بی بی سے روایت کیا۔ لیکن ان بچوں کو شاید نہ معلوم ہو، میرے بزرگ سب جانتے ہیں کہ حدیث قصہ کو روایت کرنے والوں میں 3 اور نام موجود ہیں، اور وہ تینوں بیویاں کون ہیں؟ شہزادی کے علاوہ اور کس نے روایت کیا؟ جناب ام سلمہ نے روایت کیا، جناب ام ہانی نے روایت کیا، جناب اسما بنت امیس نے روایت کیا۔ یہ تینوں بیویاں وہ ہیں، شہزادیاں وہ ہیں کہ جن کے مقام و مرتبے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جناب ام سلمہ کا مقام و مرتبہ ہو، چونکہ دامن وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں رکھتا اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، نہیں تو جناب ام سلمہ کا مقام و مرتبہ بچوں کے لیے بیان کیا جاتا۔ جناب ام ہانی کا مقام کیا ہے؟ بچوں کے سماعتوں کی نظر کیا جاتا۔ جناب اسما بنت امیس کا مرتبہ کیا ہے؟ جو رسول خدا کی شہادت کے بعد جب تک شہزادی زندہ رہی سائے کی طرح سیدہ عالم کے ساتھ رہی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ جناب اسما بنت، فقط ایک جملہ میں نے عرض کیا۔ تو یہ 3 شہزادیاں ہیں کہ جنہوں نے حدیث قصہ کو روایت کیا۔ اب ان شہزادیوں نے گھر میں موجود ہیں، رسول کو دیکھ رہی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول کے چہرے سے نور کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ توجہ رکھیے گا، مجھے پہنچنا ہے اس منزل تک کہ ہم اپنے کردار کو کس طرح سے بلند کریں کہ ان ہستیوں کا فیض ہمیں حاصل ہو سکے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے چہرہ رسالت پہ نور دیکھا۔ The one and only بی بی سیدہ عالم، وہ she was saying کہ میں نے بابا کے چہرے سے ایک نور ساطع ہوتے دیکھا۔
ماہ کامل کی طرح. اب ایک سوال اگر اپنے معزز مجمع سے میں کروں کہ اگر آسمان پر چاند چمک رہا ہے، رات ہے نا، اور 13ویں کی شب ہے، اگر میں آپ سے معزز مجمع سے کہوں کہ آپ جائیے اس ہال سے باہر نکلیے، آسمان کی طرف دیکھیے چاند چمک رہا ہے یا نہیں چمک رہا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہر موضوع سننے والا آ کے یہ کہے گا، جو باہر جائے گا واپس آ کے یہ کہے گا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا، آسمان پہ چاند چمک رہا ہے. لیکن اگر کوئی آ کے یہ کہے بچہ کہ ڈاکٹر صاحب ہم گئے تو ہم نے آسمان کی طرف دیکھا لیکن ہمیں چاند چمکتا ہوا نظر نہیں آیا، سب نے کہا چاند چمک رہا ہے، یہ بچہ کہتا ہے چاند نہیں چمک رہا ہے، تو سب کو تو نظر آتا ہے. اگر اس بچے کو نظر نہیں آتا تو چاند کا قصور نہیں ہے، دیکھنے والے کا قصور ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. دیکھیں ہمیں اس مسئلے کو سولف کرنا ہے. حدیث قصہ ایک کمپلیٹ مینیفیسٹو آف لائف ہے. اسے فقط ایک دعا سمجھ کے نہ پڑھیے، ایک قصیدہ سمجھ کے نہ پڑھیے، بلکہ اپنی ڈومیسٹک لائف کے لیے، اپنی سوشل لائف کے لیے، اپنی پرسنل لائف کے لیے اگر گائیڈنس چاہیے تو ایک مکمل دستور ہے سورہ جناب سید عالم سے روایت کی ہوئی اس حدیث قصہ کے اندر کہ گھر سے باہر، گھر کے اندر داخل ہونے والا اس کا کیا فریضہ ہے، جو گھر میں موجود ہے اس کا کیا فریضہ ہے، بڑا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، بچہ ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، رشتوں کا احترام کسے کہتے ہیں، محبت کے تقاضے کس طرح سے پورے کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب حدیث قصہ کے اندر موجود ہیں. تو حدیث قصہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ڈیفرنٹ اینگل سے پڑھیے تاکہ اس کی فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں. اب چاند کا قصور نہیں ہے، چاند کی روشنی موجود ہے لیکن کسی کو نظر آئی کسی کو نظر نہیں آئی. اس منزل کو میں یہیں پہ روکتا ہوں. حدیث قصہ آگے بڑھائی اور میرا پہلا شہزادہ داخل ہوا، اور جیسے ہی داخل خانہ ہوئے میرے مولا پہلا جملہ کیا تھا میرے دوسرے امام کا، یا اماہ انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأنہا راحۃ جدی رسول اللہ. اے والدہ گرامی میں خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوشبو میرے جد میرے نانا رسول خدا کی ہے. میں تمام تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، باریکیوں میں نہیں جاؤں گا. کا چادر کے نیچے چلے گئے، یہ داخلے قصہ ہوئے. میرا دوسرا شہزادہ داخل خانہ ہوا. جو پہلے شہزادے نے کہا تھا وہی دوسرے شہزادے نے کہا، یا اماہ انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأنہ راحۃ جدی رسول اللہ. کا چادر کے نیچے ہے. میرا دوسرا شہزادہ بھی داخل قصہ ہوا. جیسے ہی داخل قصہ ہوئے امیر کائنات داخل خانہ ہوئے، یا فاطمہ انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأنہا راحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ. اے سیدہ فاطمہ میں خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشبو میرے امزاد میرے بھائی رسول خدا کی ہے. کا چادر کے نیچے. میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی، اس سے زیادہ حدیث قصہ کو مجھے کوٹ نہیں کرنا ہے، لیکن سوال مجھے یہ اٹھانا ہے کہ باہر سے آنے والا معصوم زیر قصہ موجود رسول کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، لیکن گھر میں موجود جناب ام سلمہ، گھر میں موجود جناب ام ہانی، گھر میں موجود جناب اسماء بنت امیس یہ نہیں کہتی ہیں کہ ہمیں خوشبو رسالت آ رہی ہے. توجہ رکھیے گا. دیکھیے it might be a very dry topic for you، لیکن اسی منزل سے ہمیں یہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ ہم اپنے کردار کو کس منزل پر لے کر آئیں، کس بلندی پر لے کر آئیں کہ پھر ہمیں فیض رسالت بھی ملے، فیض امامت بھی ملے، فیض ولایت بھی ملے، فیض سید عالم بھی حاصل ہو جائے. کس طرح سے پہنچے؟ گھر میں جو موجود ہیں شہزادیاں، انہوں نے رسول کو داخل ہوتے بھی دیکھا،
زیر قصہ جاتے بھی دیکھا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے خوشبو رسالت کو محسوس کیا۔ وہ جو باہر سے آ رہے تھے، نہ رسول کو آتے دیکھا تھا، نہ چادر کے نیچے جاتے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی داخل خانہ ہوتے ہیں ان کا مشام خوشبو رسالت کو محسوس کر لیتا ہے۔ ان کی قوت شامہ ادراک کرتی، سینس آف اسمیل، پرسیپشن کی منزل پر آ کر رسالت کی خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ تو اب پھر سوال ریز کروں گا کہ دیکھیے، اگر آپ کسی پارک میں جائیں، کسی باغیچے میں جائیں اور وہاں پر پھول کھلا ہوا ہے، ہر چند کے پتوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن پھول کی خوشبو چمن میں پھیل کر بتلائے گی کہ پھول مہک رہا ہے۔ آپ داخل ہوئے اور آپ نے خوشبو کو محسوس کیا۔ میں آپ کے ساتھ باغیچے میں گیا، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت اچھی خوشبو ہے گلاب کے پھول کی۔ میں نے عرض کی کہ آپ کو آ رہی ہوگی، مجھے تو نہیں آ رہی ہے۔ تو اس میں قصور پھول کا نہیں ہے، میری قوت شامہ کا ہے کہ میں نے، میری سینس آف اسمیل پرسیپشن کی اس منزل پہ نہیں ہے کہ میں اس خوشبو کو محسوس کر سکوں۔ اب گل رسالت مہک رہا ہے، لیکن کسی کو خوشبو آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کیجئے۔ یہ حدیث قصہ ہے، اس کا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت اس نے کیا ہے جس سے بڑی صدیقہ اس کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ درود بھیجیں عظمت سیدہ عالم۔ اس سے بہتر صلوات ادا کیجیے حضرات محمد۔ اس سے بڑھ کر صدیقہ کائنات میں ممکن نہیں، جو محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، جو ملائکہ سے ہم کلام ہوتی ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ تو اس کا الفاظ ہے کہ رسول کے چہرے سے نور بھی نکل رہا تھا اور آنے والوں نے خوشبو رسالت کو بھی محسوس کیا۔ اب میرے بچے مجھے بتلائیں، میرے نوجوان مجھے بتلائیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ آپ نے کہا کہ حدیث قصہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، but we are going to have a very big conflict in حدیث قصہ۔ آپ نے اپنے دوست کو کہا کہ آئے بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کے سیکشن نہیں تھا۔ جب آگے بڑھتا چلا اس نے کہا دیکھیں یہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ مجھے کانفلکٹ نظر آ رہا ہے، اب آپ اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں۔ دیکھیے، بارگاہ معصوم کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آنے والا یہاں پر آنے کے بعد شک و شبہ میں مبتلا نہیں رہتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں، یاد رکھیے گا اس جملے کو میرے بچوں، مومن کی زندگی میں کوئی گرے زون نہیں ہوتا ہے، یا بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے، یا سیاہ ہوتا ہے یا سفید و نور ہوتا ہے۔ جو سیاہ ہوتا ہے اسے اپنے دل سے بھی نکالتا ہے، ذکر سے بھی نکالتا ہے، اور جو سفید و نور ہوتا ہے اسے دل میں بھی بلند کرتا ہے، ذکر میں بھی بلند کیا کرتا ہے۔ کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی زندگی ایمبیگوس لائف نہیں ہوتی ہے، شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوا کرتا ہے مومن۔ اس لیے کہ جو شک میں مبتلا ہو گیا وہ کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، اور ادھر ادھر جانے والا کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ تو اب اس ایمبیگیوٹی کو کیسے کلیئر کریں؟ آپ نے ہمیشہ سنا کہ خوشبو محسوس ہوئی، نور کو دیکھا، لیکن کسی کو نظر آتا ہے یہ نور، کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ کسی کو محسوس ہوتی ہے یہ خوشبو اور کسی کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کہاں سے آپ سولوشن نکالیے گا، کیسے حل کیجئے گا؟ کسی روایت سے آپ نے کسی کے سامنے رکھا، کہا نہیں روایت تو آپ نے بتا دی لیکن روایت ضعیف ہے، راوی مستند نہیں ہے۔ آپ نے کہا چلو حدیث سے، کہا نہیں حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے اس حدیث کو۔ تو روایت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک فورم ایسا ہے کہ جس میں اختلاف تلاش کرنے کے باوجود بھی اختلاف ہو نہیں سکتا ہے، وہ جو لا عیب رب ذوالجلال کی لا ریب کتاب ہے قرآن مجید۔ کل ہماری یہی گفتگو تھی نا، درود بھیجیں عظمت محمد وعلا۔
کہ اپنی زندگی کے لیے رہنما اصولوں کو قرآن سے ایکسٹریکٹ کیجیے. تو قرآن سے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ یو آل ہیو ٹو بی ود می. مسئلہ کیا ہے کہ کسی کو خوشبو محسوس ہوتی ہے, کسی کو خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے. کسی کو نور نظر آتا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا ہے. چلیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. سورہ مبارک یوسف 12واں سورہ کلام مجید کا 12ویں اور 13ویں پارے میں. سورہ مبارک یوسف کا وہ حصہ جو 13ویں پارے میں ہے, اس کی 3 آیات مبارکہ 93, 94 and 95, 93, 94 and 95 آیات کے نشانات. سب کچھ آپ کے سامنے, کچھ بھی نیا نہیں ہے, لیکن ہم نے دین کو اور اس کائنات کو جس کے صدقے میں بنایا ہے, ان پنجتن اطہار کو اس اینگل سے دیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. 3 آیات 93, 94 and 95. قصہ کیا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کا. اب دربار حکومت میں ہے, بھائی آئے, پہچان لیا, واپس جانے لگے. جناب یوسف کو پتا ہے کہ میرے بابا جناب یعقوب میری جدائی میں رو رو کے نابینا ہو چکے ہیں. اور دیکھیں ایگزیجریشن نہیں ہے, قرآن کی آیات کوٹ کر رہا ہوں. جب بھائی جانے لگے, کہاں؟ مصر. کہاں سے چلے تھے؟ مصر سے. جانا کہاں تھا؟ جناب یعقوب کے پاس. اینڈ ویئر یعقوب واز؟ کنعان میں موجود تھے. یعنی مصر سے فلسطین جانا ہے. توجہ رکھیے گا, میں واضح کروں گا ہر چیز کو. جب چلنے لگے یہ بھائی, تو جناب یوسف نے ان کو روکا, اپنا پرانا پیراہن منگوایا, جاتے ہوئے بھائیوں کے حوالے کیا. قرآن کی آیت کا نمبر 93, سورہ مبارک یوسف 12واں سورہ. بھائیوں کے حوالے کیا اپنی قمیص کو, اور یہ کہہ کے حوالے کیا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا. کوئی لیٹر ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ میں اس وقت ٹیک ہو میسج کی طرف ہوں, میسج آف ڈے کی طرف ہوں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. میری یہ قمیض لے جاؤ, بابا کے چہرے پہ مل دینا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی, اور پھر تم سب مل کے میرے پاس آ جانا. قرآن کی آیت ہے, نبی الہی کی ضمانت ہے کہ میری یہ قمیض بابا کے چہرے پہ مل دینا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو اتنا تو مانیے کہ معصوم کے پیراہن میں اتنی تاثیر ہوا کرتی ہے کہ نابینا کی آنکھوں پہ آ جائے تو بینائی مل جایا کرتی ہے. درود عظمت محمد و آل محمد. Just take this shirt, یہ لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی الہی, حسن لاسانی رکھنے والا. بابا کے چہرے پہ مل دینا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو معصوم کے پیراہن میں, معصوم کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, معصوم کے اعضائے بدن کی بات نہیں کر رہا ہوں. معصوم کے پیراہن میں جو معصوم کے بدن سے مس ہو جائے, اس میں بھی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ نابینا کو بینا کر دیا کرتی ہے. یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. تو جو یوسف کا نبی ہو, اس محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھیے. اور میں کملی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, چادر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ کملی بھی پیراہن ہے, چادر بھی پیراہن ہے. کملی میں تاثیر ہوگی جو ذرا سی دیر کے لیے بدن سے مس ہو جائے. میں تو ذکر کر رہا ہوں اور ہستیوں کا جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہو فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس کے لیے رسول کہے خلقت انا وعلی من نور واحد. خدا نے مجھے اور علی کو نور واحد سے خلق کیا ہے. جن کے لیے رسول یہ کہے حسن منی وانا من الحسن,
الحسین منی وانا من الحسین، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو ان ہستیوں میں کتنی تاثیر ہوگی، ان کی وجود بابرکات میں کتنی تاثیر ہوگی۔ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیۃ بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، یہ لے جاؤ قمیص، بابا کے چہرے پہ مل دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قمیص لی، قرآن کی آیات ہیں، تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں۔ چلے کہاں سے چلے؟ مصر سے۔ کہاں جانا ہے؟ کنعان۔ کنعان کہاں پر ہے؟ آج کل جہاں پہ پیلسٹین ہے، فلسطین، اس کا ایک علاقہ ہے کنعان۔ یہ ایڈجسنٹ پلیسز نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ رضویہ سوسائٹی سے نکلیں اور آپ نارتھ ناظم آباد پہنچ جائیں، برابر برابر لگتے ہوئے علاقے نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈسٹنٹ پلیسز ہیں۔ تفاسیر اہل بیت کی طرف جائیں تو تفاسیر اہل بیت میں کسی تفسیر میں لکھا گیا کہ مصر سے کنعان کا فاصلہ 10 منازل کا فاصلہ ہے۔ جناب ابن عباس نے روایت فرمایا کہ مصر سے کنعان کا فاصلہ 10 شبوں کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ میرے بزرگ جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی، مولانا ظفر حسن قبلہ امروہوی، انہوں نے بھی اپنی تفسیر قرآن میں مصر سے کنعان کا فاصلہ 8 یا 10 منازل کا فاصلہ، لیکن میرے لیے ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق فرماتے ہیں کہ مصر سے کنعان کا فاصلہ 8 شبوں کی مسافت کا فاصلہ ہے، یعنی 8 شب اگر ہم سفر کرتے رہیں تو مصر سے کنعان پہنچیں گے۔ تو یہ بہت ہی نزدیکی علاقے نہیں ہیں، ڈسٹنٹ پلیسز ہیں۔ لیکن جب مصر سے پیرہان یوسف کو لے کر برادران یوسف چلے، توجہ فرمائیے گا، قرآن ہے، برادران یوسف چلے تو 8 شبوں کی مسافت کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے جناب یعقوب گھر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہے، سورہ مبارک یوسف آیت کا نشان 94، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لولا ان تفندون۔ جیسے ہی قمیص چلی، یہ نہیں کہ قمیص پہنچ گئی ہے، جیسے ہی قمیص چلی جناب یعقوب اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ توجہ، درود ہے عظمت محمد و آل محمد۔ یہاں سے حدیث قصہ کو سمجھنا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے اپنے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کی توجہات مبذول کرواؤں، اس لیے کہ آج کا جملہ کیا ہے بی بی کا؟ مجھے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا عزیز ہے۔ یہ جناب یعقوب نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے اور ظاہر ہے، مستند ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیں اتنا کافی تھا کہ جناب یعقوب فرما دیتے کہ مجھے خوشبو یوسف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ جملہ کیوں فرمایا کہ اگر مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو؟ توجہ ہے آپ کے؟ حدیث قصہ میں بھی آپ نے سنا کہ انی اجد فی بدنی ضعفا کہا، فی جسمی ضعفا نہیں کہا، یعنی امت کی فکر پہ پہرے بچھلا دیے کہ بدن رسالہ ضعیف ہو سکتا ہے، ذہن رسالہ ضعیف نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور یہاں پہ جناب یعقوب یہ کہتے ہیں لولا ان تفندون، اگر مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے خوشبو رسالت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب عزیزان محترم، تاریخ کا فیصلہ کیا ہے کہ فقط رسول آخر نہیں تھے،
کہ جن پر امت نے یہ الزام لگایا کہ ہر جگہ علی ہی علی نظر آ رہے تھے، اس لیے علی کو آگے رکھا ہے، میدان جنگ ہو تو علی کو آگے رکھا ہے، بت شکنی ہو تو علی کو آگے رکھا ہے، علی بھائی بھی تھا، علی داماد بھی تھا، اس لیے علی علی نظر آ رہا تھا۔ توجہ رکھیے گا اس منزل پر، علی علی نظر آ رہا تھا۔ تو جب رسالت کسی کو نزدیک کرنا چاہتی ہے تو امت ذہن کی طرف شبہ کو ظاہر کرتی ہے، لیکن قرآن نے کہا، یعقوب نے کہا کہ مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھنا، اگر کسی اور میں اتنی خوشبو ہوتی تو وہ بھی مجھے محسوس ہوتی، یہ فقط یوسف ہے کہ جس کی خوشبو یعقوب کو آ رہی ہے، جس کی خوشبو یعقوب کو آ رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا اس منزل پر۔ دیکھیے یہ جو کہا گیا لولا ان تفندون، مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھنا، یعنی اگر رسول کسی رشتے کو اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے بلند کرنا چاہے تو اب اس رشتے کے کردار کی طرف دیکھنا، نسبت کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہی تو دنیا نے کہا تھا کہ بھائی نظر آ رہا ہے، داماد نظر آ رہا ہے، لیکن عزیزان محترم ہم کیا کریں کہ دنیا تو رسول پہ الزام لگا رہی ہے، لیکن کائنات میں بسنے والے ہر شخص نے دیکھا کہ بدر کا میدان تھا اور جس طرف سے بھی دیکھا علی نظر آ رہے ہیں، علی نظر آ رہے ہیں، علی نظر آ رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا جملے پر، یہ کفار جب بھاگ رہے تھے، جو دائیں سے بھاگا وہ بھی یہ کہتا ہوا بھاگا علی آ رہے ہیں، جو بائیں سے بھاگا وہ بھی یہی کہتا ہوا بھاگا علی آ رہے ہیں، جو سامنے سے بھاگا وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ علی آ رہے ہیں۔ یہ ہر طرف علی علی کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ آسمان سے فرشتے آئے تھے مدد کے لیے مسلمانوں کی، اور رب ذوالجلال کو اگر ملک کو کسی کی شبیہ بنانا تھا تو رب کو بھی علی نظر آیا، کوئی اور نظر نہیں آیا۔ درود ہے عظمت محمد وآلہ۔ کہ اگر مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو خوشبوئے یوسف محسوس ہو رہی ہے، ابھی پیراہن چلا ہے، پہنچا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ Now I'm again raising a question کہ جب پیراہن چلا ہے، اس کی خوشبو پھیل رہی ہے تو ہر کسی کو آنی چاہیے۔ جب جناب یعقوب کے گھر تک پہنچی، جناب یعقوب کو آئی، تو کیا یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں نے بھی اس خوشبو کو محسوس کیا؟ بتلائیے، محسوس کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ اگلی آیت سورہ مبارک یوسف کی آیت کا نشان 95، جیسے ہی گھر والوں نے سنا کہ جناب یعقوب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہاں کا یوسف، کیسی خوشبو؟ آپ تو ہر وقت پرانی محبت میں مبتلا رہتے ہیں، تو گھر والوں کے جواب نے یہ بتلایا، توجہ رکھیے گا اس منظر پر، گھر والوں کے جواب نے یہ بتلایا کہ جو خوشبو جناب یوسف علیہ السلام کی جناب یعقوب کو آ رہی تھی وہ جناب یعقوب کے گھر والوں کو نہیں آ رہی تھی، حالانکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہی حدیث قصہ میں ہمیں نظر آیا کہ گلے رسالت مہک رہا تھا، لیکن ہر کسی نے اس خوشبو کو محسوس نہیں کیا، اور قرآن نے مسئلے کو آسان کر دیا، اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ معصوم کی خوشبو کو فقط معصوم ہی محسوس کر سکتا ہے، غیر معصوم محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ درود ہے جی عظمت محمد وآلہ۔ یوسف بھی معصوم، یعقوب بھی معصوم، معصوم کی خوشبو کو معصوم نے محسوس کیا۔ چادر کے نیچے موجود رسول بھی معصوم، داخل ہونے والے شہزادے بھی معصوم، امیر کائنات بھی معصوم، نور رسالت کو دیکھنے والی شہزادی کونین بھی معصوم۔ تب مسئلہ صرف اتنا سا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت سماعت دی، شاید اتنی تفصیل مجھے بیان بھی نہیں کرنی تھی، لیکن ظاہر بات سے بات نکلتی ہے۔ مسئلہ اور ٹیک ہوم میسج جو آج کی اس مجلس سے ہمیں لینا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ اگر ان ہستیوں کی فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں کریکٹر بلڈنگ کرنی ہوگی۔
اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا، اس منزل پر لانا ہوگا کہ جب صاحبان عصمت کی بارگاہ کی طرف ہم دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ بہت آسان ہے اس طرح سے کہنا کہ ہم بی بی کے عزادار ہیں، It's quite easy to say this، کہ ہم شہزادی کونین کی مجلس عزا میں گئے تھے۔ میں آؤں گا مسائل کی طرف، لیکن چند جملے آج جو میں چھوڑ رہا ہوں کل انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، who بی بی سیدہ عالم was؟ daughter of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، that was all for her۔ حسنین کریمین کی ماں، امیر کائنات کی زوجہ۔ Is that all which we have to learn from her life؟ نہیں، بی بی کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے، شہزادی کونین کے پیغام کو اگر حاصل کرنا ہے، the first thing which we have to learn وہ کیا ہے کہ شہزادی کونین بی بی سیدہ عالم خاتون جنت میری بی بی، she was the first defender of ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ جو ہم نعرہ ولایت لگاتے ہیں، اس نعرہ ولایت کو لگانے کا قابل ہمیں بنایا کس نے؟ اس بی بی نے جس نے ولایت میں خود کو قربان کر دیا۔ with due respect، میں بلنٹ بولتا ہوں لیکن ذمہ داری لیتا ہوں جملوں کی۔ جس بی بی نے ولایت کی خاطر خود کو قربان کر دیا، آج اس کا سوگ ہم ایک فیسٹیول کی طرح منائیں۔ It's a very big question mark which you have to find out۔ کیا بی بی کا مقام و مرتبہ فقط اتنا ہی ہے کہ ہم بڑی بڑی گیدرنگز کریں، مجالس عزا کریں، اور جب اٹھ کر آئیں تو بی بی کی بارگاہ سے عطا کیا ہوا ایک جملہ بھی ہمارے ذہن میں موجود نہ ہو؟ یہی مقصد تھا کیا بی بی کا؟ جس نے 75 یا 95 دن فقط فکر امت میں گزارے، ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جس کے گھر میں فاقے تھے، کیا اس کو ضرورت تھی کہ فدق مانگنے جاتی؟ جو کبھی گھر سے نہ نکلی تھی، وہ اگر میدان عمل میں آ جائے تو سوچئے کہ بی بی کا پیغام کیا ہے، بی بی کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ جس نے کبھی کسی غیر سے کلام نہ کیا ہو، وہ پوری استقامت کے ساتھ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ کہ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ کیا استقامت ہے! بہادری جو مردوں کے لیے زیبا ہے، مخصوص ہے، یہ خاتون، یہ بی بی، یہ شہزادی اس استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کب؟ جب ابھی کچھ دن پہلے اس کا بابا، چاہنے والا بابا، دنیا سے رخصت ہوا۔ کب؟ جب اس کا پہلو شکستہ ہے۔ She was not in a normal state of health۔ میرے پیر میں تکلیف ہو جائے، میرے پاس کتنا بڑا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا مجلس میں، اس لیے کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے۔ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کا پہلو شکستہ ہے، جس کے شکم میں شہزادہ محسن شہادت پا چکا ہے۔ دیکھیے بی بی دو طرح کا ٹراما
فزیکل ٹراما بھی، مینٹل ٹراما بھی۔ فزیکل ٹراما کیا ہے کہ جسم مطہر زخمی ہے، اور مینٹل ٹراما کیا ہے کہ شہزادہ محسن شہادت پا چکا ہے۔ میں آرام سے پڑھوں گا، میرے پاس ابھی 10 منٹ ہے، میں آپ کو وقت فارغ کروں گا۔ دیکھیے اس وقت نا ہم ایک جہاد کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ شاید یہ بچہ وہ نوجوان کچھ دن بعد اپنے گھر میں ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ شہادت تو گزر چکی ہے، اب آئیے ہمیں فاطمیہ کیوں بنا رہا ہے؟ یہ 20 دن ایام فاطمیہ کیوں؟ میرے بچوں، ساری زندگی بھی ایام فاطمیہ مناتے رہو تو بی بی کا احسان نہیں چکا سکتے ہو۔ نہیں چکا سکتے ہو۔ آیت اللہ مہدی آرانی لکھتے ہیں کوئی دوست نہیں ہے، چند ہیں گنتی کے، بابا کے بعد یہ بابا کی یاد میں تڑپنے والی بیوی جب دن چھپ جاتا، ڈھل جاتا، تو دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر سر پہ چادر سنبھال کر ایک ایک مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتی تھی، تمہیں یاد ہے میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ یہ اس بی بی کے ایام ہے۔ ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات نبی کے نواسے اور نواسیوں نے خانہ سیدہ میں کس طرح سے گزاری ہوگی۔ بہت آرام سے پڑھوں گا اور زیادہ زحمت سے سماعت نہیں دوں گا آپ کو۔ صدارہ نے سید عالم بابا دنیا سے رخصت ہو گئے کل جب ہم نے مصائب کو چھوڑا تھا، اور روایت ہی کہتی ہے کہ بابا کی یاد میں تڑپنے والی یہ بی بی دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، اے کاش کوئی مجھے یتیمی کا غصہ دینے کے لیے آ جائے، اے کاش میری بابا کا کلمہ پڑھنے والی کوئی مستور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دے، لیکن کوئی نہ تھا ذرا۔ ہاں کچھ لوگ آئے کہ یا علی سیدہ سے کہیے یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے، سیدہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل آتا ہے۔ عزاداران اہل بیت، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ خاندان رسالت میں بیٹیوں کو بابا کا ماتم کیوں نہیں کرنے دیا جاتا۔ سید عالم بابا کو روئے تو اہل مدینہ کو اعتراض ہو، اور سینے پر سونے والی 3 برس کی میری شہزادی بابا کے بعد جب بھی بابا کو رونا چاہا، کبھی شبر کا تماچا کھایا، کبھی ملعون کا تازیانہ کھایا۔ ہائے بابا، ہائے بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امانت تھی پیغام، میرا مولا آیا، سر جھکا ہوا، امت کا پیغام نبی کی بیٹی کو دیا۔ شہزادی نے تڑپ کے فقط ایک جملہ کہا تھا،
قبضے میں موت ہوئے تو مر جاؤ یا علی، بابا کا سوگ لے کے کہاں جاؤ یا علی۔ اجرکم اللہ۔ رب ذوالجلال آپ کی اس گریے کو قبول فرمائے، اس پرسے کو قبول فرمائے۔ بس ایک روایت سنتے جائیے گا۔ عزادارو، روایتیں کہتے کہ بی بی دروازے کی طرف دیکھتی تھی، اے کاش کوئی مجھے یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے آ جائے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 300 کلمہ گو یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے در سیدہ پہ جمع۔ اجرکم اللہ۔ 300 کلمہ گو یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے در سیدہ پہ جمع ہوئے، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ان 300 آنے والے مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس کا ہاتھ خالی ہو۔ کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کوئی لکڑیاں جمع کر رہا تھا، کوئی آگ اٹھا کے لا رہا تھا۔ نبی کی یتیمہ کو یتیمی کا پرسہ دینے مسلمان در سیدہ عالم پہ جمع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران سیدہ عالم، میں تھوڑا توجہات چاہوں گا اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی۔ میرے بزرگ جانتے اس حقیقت کو۔ دیکھیے، عرب کا جو طرز تعمیر تھا، آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، جہاں بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں گھروں میں، اور بڑے بڑے صحنوں کے پردوں کو بچانے کے لیے دروازے کے آگے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی جاتی ہے، تاکہ جب دروازہ کھلے تو براہ راست صحن میں موجود افراد پہ نظر نہ جائے، بلکہ دیوار مانے ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب 300 کلمہ گو در سیدہ پہ جمع ہوئے نا، تو دروازے کے پیچھے میری جدہ تھی، میری جدہ کے پیچھے دیوار تھی۔ یہ معصوم کا جملہ ہے عزادارو۔ میری جدہ دروازے کے پیچھے تھی، اور میری جدہ کے پیچھے دیوار تھی۔ کسی نے دروازہ جلایا، کوئی ملعون آگے بڑھا، جلتے ہوئے دروازے پہ پاؤں مارا، جلتا ہوا دروازہ گرا۔ میری جدہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، آگے دروازہ، پیچھے دیوار، بیچ میں محمد کی بیٹی۔ ایک مرتبہ بابا کی قبر کی طرف دیکھا، کہا یہ بابا، ابھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ۔ اور مجھے اس طرح سے یتیمی کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ بس ایک جملہ سنتے جائیے گا اپنے دوسرے امام کا، مستند ترین روایت ہے عزادارو۔ آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا، حسنین کریمین کو آپ کو پرسہ دینا ہے۔ میرے دوسرے امام کی بارگاہ تھی، کوئی چاہنے والا آیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند رسول، مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کی زندگی کا سب سے کڑا وقت کون سا تھا؟ خدا آپ کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ بس عزادارو اتنا سنا، میرا مولا زاروں قطار ہونے لگا ہے۔ میرے آقا کی ہچکیاں بن گئی۔ سائل پریشان ہو گیا، سائل پریشان ہو گیا، کہا مولا میں نے ایسا کیا پوچھ لیا ہے کہ آپ کا گریہ ختم نہیں ہوتا؟ میرا مولا بدستور روتا رہا۔ سائل کہتا ہے مولا آپ کے نانا دنیا سے رخصت ہوئے، کڑا وقت تھا، آپ کے بابا کا سر مبارکہ شگافتہ کیا گیا، بہت مشکل مرحلہ تھا، آپ کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، بہت کٹھن وقت تھا۔ میرا مولا ایک مرتبہ سر اقدس کو اٹھایا، میرے دوسرے امام کا جملہ ہے، سر اقدس کو اٹھایا، چاہنے والے کی طرف دیکھا، کہا بھائی تیرے سوال نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا، تو نے مجھے کیا واقعہ دلا دیا ہے۔ سائل گھبرا گیا۔ میرا مولا کہتا ہے، بس چند جملے عزادارو، میرا مولا کہتا ہے میرے بھائی، میرا باپ نانا دنیا سے رخصت ہوا، سانحہ عظیم تھا، میری ماں کا جنازہ چند کاندوں میں رات کی تاریکی میں اٹھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا، داغ یتیمی بہت بڑا مرحلہ تھا۔
لیکن تو نے کٹھن وقت سب سے مشکل وقت پوچھا ہے نا، تو سن میرے بھائی، ہم بہن بھائیوں کو وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا ہوا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی کوئی دروازہ اٹھاتے تھے، کوئی ماں کو سنبھالتا تھا، کوئی کیلے نکالتا تھا، کوئی کہتا تھا اٹھو اماں بابا کے گلے میں رسم ہے، ارے اٹھو اماں ہمارا کوئی پرسان نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مجھے کتاب میں پڑھا ہوا ایک جملہ میری نگاہ کے سامنے آ گیا۔ آیت اللہ مہدی ارانی کی کتاب ہے کائنات کی مظلوم ترین بیٹی۔ آپ نے سن لیا کہ چلتا ہوا دروازہ بیوی پہ گرا ہوا تھا۔ میرا مولا کہتے ہیں کوئی دروازہ اٹھاتا تھا، کوئی کیلے نکالتا تھا، کوئی ماں کو سنبھالتا تھا۔ میں دعا کی طرف جا رہا ہوں۔ آیت اللہ مہدی ارانی لکھتے ہیں کہ جو دروازہ بیوی پہ گرا تھا نا، وہ فقط لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، اس میں فقط لکڑیاں نہیں تھی، بلکہ لکڑی کے تختوں کو جوڑنے کے لیے اس میں کیلیں ٹھوکی گئی تھی۔ اور آیت اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ دروازہ جل رہا تھا تو فقط لکڑی نہیں جل رہی تھی، یہ کیلیں بھی دہک رہی تھی۔ اب جو یہ کیلے بی بی کے بدن اطہر میں چبھے، یہ دہکتا ہوا انگارہ خاتون جنت کے بدن اطہر میں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو فیض سیدہ عالم حاصل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری حاضریوں کو قبول فرما، منتظمین کی محنتوں کو قبول فرما۔ رب ذوالجلال جو در سیدہ پہ آ گئے فیض سیدہ کو حاصل کر کے جائے، عطا سیدہ کو سمیٹ کر جائے۔ رب ذوالجلال جو بیمار ہیں، بحق کے بیمار کربلا، بحق کے بیمار مدینہ، تجھے نبی کی بیٹی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، تجھے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ان تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً اس فرش عزا پر حاضری دینے والے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست عزادار محمد و آل محمد شریف بھائی اور ان کی صاحبزادی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مجروح ہیں۔ شریف صاحب کا ہپ بون فریکچر بھی ہوا ہے۔ آپ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ رب ذوالجلال انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ہر بیمار کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال تجھے جناب سیدہ کے حق کا واسطہ، جو مومنین جہاں جہاں اپنے جائز حقوق سے محروم ہیں، انہیں حق سیدہ کے صدقے میں ان کے حقوق جلد میسر آ جائیں۔ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہے نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام ہو۔ سب سے بڑی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ اے رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار، ہم سب کو منتظرین یوسف زہرا میں شامل فرما، مہدی فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔